بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا پروگرام اردو میں ہوگا اور میرے ملمہ پروگرام میں ہمارے جو ملمہ ہے مہمان ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان صاحب ہیں، اور پروگرام کا بنیادی نقطہ اور مقصد جو ہے وہ حالیہ دورِ کابل ہے پاکستان کی اعلیٰ سطحی وفد کا، جس کی سربراہی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ بھی موجود تھے۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ سب سے پہلے اگر جو ذرائع نے یہاں پہ بتایا ہے ہمیں اور دیگر صحافیوں کو، تو ان نکات پہ چلتے ہیں کہ پاکستانی وفد نے وہاں کن کن چیزوں پہ بات کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے TTP کے حوالے سے خدشات، اور یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع نے کہ پاکستان نے افغان اسلامی امارت کو، طالبان حکومت کو، جو TTP کے کچھ لوکیشنز ہیں جہاں پر ان کی نظر میں وہاں وہ موجود ہے یا وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان نے ان کو ثبوت دیے بھی ہے، توقع آپ کی ہے کہ افغان طالبان اس کے مطابق اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ طاہر خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ دورہ خوش آئند تھا۔ یہ دورہ میرے خیال میں تو اگر پہلے ہو جاتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن کیونکہ ایک پاکستان اور افغانستان کی روابط میں انگیجمنٹ میں خلا پیدا ہو رہا تھا TTP کی ایکٹیویٹیز کے بعد خاص طور پہ، تو اس لحاظ سے یہ دورہ اچھا رہا۔ اس دورے کے نتیجے میں میرا خیال میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کلیئر ایک واضح میسیج دیا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم اور TTP کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں افغان سوئل کو یوز کرنے کی وجہ سے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور اس پہ افغان سائیڈ کو ایکشن لینا ہوگا۔ اور افغان سائیڈ نے جو اپنی طرف سے جب بات چیت ہوتی ہے تو دو طرفہ بات چیت ہوتی ہے، انہوں نے جو اپنے خدشات اور جو اپنے ڈیمانڈز ایک طرح سے سامنے رکھے ہیں وہ ٹریڈ، ٹرانزٹ، اکنامک کوآپریشن اور بارڈر کراسنگز کے حالات کو بہتر کرنے پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت یہ دونوں سائڈز کے نقطہ نظر سامنے آئے ہیں، ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں، لیکن اب ان پہ جو ایکشن ہے، جس طرح TTP کے اوپر جو افغان سائڈ نے ایکشن لینا ہے، کس حد تک لینا ہے، کیا وہ اس پہ اچیو کر سکتے ہیں۔ میں اصل میں خان صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے گزشتہ چند سالوں سے یہ محسوس کیا کہ ہماری طرف سے وزٹس یا دونوں ممالک کے درمیان وزٹس ہو جاتی ہیں، وزٹس میں کچھ چیزیں ایگری ہوتی ہیں، کچھ شکایات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے سے، لیکن پھر اس پہ فالو اپ نہیں ہوتا۔ اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بہت عرصے سے افغانستان کو کور کر رہا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے کہ فالو اپ نہیں ہوتا، اور اس میں ذمہ دار ہم ہیں یا وہ سائڈ؟ نہیں، میرا خیال ہے ذمہ دار دونوں سائڈز ہیں، کیونکہ فالو اپ دونوں سائڈز کی طرف سے ہونا ہوتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے اہم ہیں، اس میں اس طرح کے ایشوز ہیں، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو دونوں سائڈوں کو مستقل بنیادوں پر انگیج رہنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ جو وزٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اب اس کا لاجیکل نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ دونوں ممالک کے انسٹیٹیوشنز جو کہ پارٹ تھے، اب ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں میٹنگوں میں، اور ایکشنز بھی انہی کی طرف سے ہونے ہیں، تو وہ اپنے روابط کو کریں، ایکسچینج آف وزٹس کریں، بات چیت کریں۔ منصور صاحب، میرا سوال تھا کہ جس طرح کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کو ثبوت دیے ہیں کہ TTP کی لیڈرشپ کہاں پہ ہے اور ایکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے، میرا سوال تھا کہ ایکشن وہ لیں گے یا آپ کے خیال میں یا نہیں لے سکتے؟ دیکھیں، ایکشن لینے کی کیپیبلٹی ان میں موجود ہے، وہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ ایکشن لینے میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن ان ایکشنز کو لینے کے لیے بھی دونوں ممالک کا انگیج رہنا بہت ضروری ہے۔ اب جب ہم ایکشنز کی بات کرتے ہیں آن گراؤنڈ، یہ ایشو چونکہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور وہاں پہ فائٹرز موجود ہیں، اور اس میں انفارچونیٹلی دوسرے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی بہت سالوں سے وہاں پہ TTP کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، تو اس وجہ سے اس حکومت کا کس حد تک کنٹرول ان تمام معاملات پر، ان تمام چیزوں پر ہے، اور جب یہ ایکشن لیتے ہیں افغان 1.5 سال حکومت طالبان کا ہو گیا ہے، تو ابھی بھی کنٹرول نہیں ہے؟ نہیں، کنٹرول تو ان کا ہے، لیکن جب وہ ایکشن لیتے ہیں ان ٹیررسٹ گروپ کے خلاف، مثال کے طور پر اگر TTP کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر بہت سے اور ٹیررسٹ گروپ بھی موجود ہیں،
ETIM اچھا ہے, یہاں پر ایک سوال IMU آپ سے ہے, کرتا ہوں, اور داعش کی طرف جو فائٹرز کا رخ شروع ہو جاتا ہے. ایک یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے کہا ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں, جی تو یہ جو یہاں پہ دورے کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا گیا ہے کہ پاکستانی وفد نے افغان طالبان, جس کو پاکستان نے TTA کہتا ہے, تحریک طالبان افغانستان, وہ اسلامی امارت کہتے ہیں, اور TTP کے درمیان ایک نظریاتی ہم آہنگی ہے اور اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ گروپ, ٹھیک ہے داعش کو وہ سمجھتے ہیں, لیکن القاعدہ, TTP, ازبکستان اسلامک موومنٹ یا ETIM جو ہے, ان کو تو شاید وہ کبھی اس نے دہشت گرد نہیں کہا القاعدہ کو. یہاں پر کیسے پھر معاملے کو آپ ڈیل کریں گے جب پاکستان خود کہتا ہے کہ دونوں ایک نظریات, اور TTP نے تو بیعت کا, میرا خیال ہے یہی ایک بنیادی اختلاف بھی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا کھنچا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ایکشنز میں کمی نظر آتی ہے, کیونکہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے جو کہ اب حکومت میں ہے, تو پہلے تو وہ ایک طرح سے US نیٹو فوجوں کے خلاف اور اس وقت کی افغان حکومتوں کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑائی میں تھے. اب وہ یہ خود حکومت میں آ گئے ہیں. ان کے تعلقات بھی آپ نے بتایا TTP سے یا TTP کے کمانڈرز سے, فائٹرز سے ہیں, اور اسی لیے ایکشنز میں جو مشکلات آتی ہیں اس میں افغان انٹرم گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں, سینئر عہدیدار ہیں, وہ ہم سے, جب میں وہاں ایمبیسڈر بھی تھا, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ان ایکشنز میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں وقت لگے گا. اور میرا خیال یہی وہ نقطہ ہے جو اس دفعہ پھر پاکستان نے بڑی سیریسلی وہاں پہ ریز کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ریڈ لائن ہے کہ TTP کے خلاف ایکشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس پھر آ کر گفتگو جاری رکھیں گے. وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. منصور صاحب, طالبان, افغان طالبان اکثر کہتے ہیں کہ وہاں پہ TTP نہیں ہے, اور دیگر گروپس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. داعش سے چونکہ ان کی لڑائی ہے تو وہ ان سے لڑتے بھی ہیں, خود بیان بھی جاری کرتے ہیں. اور یہ جو پاکستانی وفد گیا تھا, تو یہاں پر یہ بھی ایک سوچ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے TTP کی اور افغان طالبان کی, کہ وہاں یعنی سمری یہ ہے کہ وہ سارا کچھ نظام ادھر ہے. تو یہ پھر کیسے کریں گے اگر ذہنی ہم آہنگی بھی ہو, سوچ بھی ایک ہو, پرانی ایک لحاظ سے انڈیوالی بھی ہو, تو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سنجیدہ ایکشن کی ضرورت ہے, تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بڑا پیچیدہ نہیں ہے. دیکھیں TTP تو وہاں بہت عرصے سے موجود ہے, بہت سالوں سے موجود ہے, اور اس حکومت کے افغان طالبان کے آنے کے بعد بھی وہاں پہ ان کی فیسیلیٹیشن سے ہی مذاکرات بھی ہماری سیکیورٹی ٹیمز کے ذریعے ہوئے گزشتہ سال میں. پاکستان اور TTP, پاکستان کے جو سیکیورٹی کے جو ٹیمز تھیں, اداروں نے جو مذاکرات ہوئے, اور وہ میڈیا میں بھی کافی حد تک ان پہ رپورٹنگ آئی. پھر ہمارا ایک جرگہ بھی یہاں سے حکومت نے بنا کے بھیجا تھا اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. ان تمام واقعات سے ان کی موجودگی تو وہاں ثابت ہوتی ہے, اور اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ TTP صرف پاکستانی سوئل پر موجود ہے اور وہ افغانستان میں موجود نہیں ہے. اب ان پہ ایکشنز میں جو آپ نے ان کی آئیڈیولوجیکل ہم آہنگی کی بات کی, یا ان کا جو جہاد کے دوران تعلق رہا, ان سارے فیکٹرز کو اوورکم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کے اوپر جس طرح پاکستان نے پریشر ڈالا ہے, مزید پریشر ڈالنا ہوگا, کیونکہ اب TTP کی ایکٹیویٹیز اگر افغانستان کے اندر سے جاری رہتی ہیں اور وہاں پہ ان کے فائٹرز کی موجودگی رہتی ہے, تو پھر پاکستان افغانستان ریلیشنز کے لیے ایک بڑا دھچکا رہے گا. ٹھیک ہے منصور صاحب, آپ نے کہا کہ افغان طالبان نے میزبانی کی ہے TTP اور پاکستانی ریاست کے اداروں کے درمیان. اب مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں فیصلہ ہو کہ مذاکرات نہیں کریں, ایکشن پہ جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ والا فیصلہ درست ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال جب گزشتہ جو سال مذاکرات ہوئے تھے, چونکہ ان سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا, تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اور TTP نے خود بھی یہ اس سیز فائر کو کینسل کیا, اس کو مؤخر کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح کے ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک 2 لیول پہ اپروچ رکھنی پڑے گی. ایک تو پاکستان کے اندر, پاکستان کی ٹیریٹری میں سیکیورٹی آپریشنز اور پولیٹیکل ایکشنز جو لے سکتے ہیں, جو لوگ ہتھیار چھوڑ کر عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کو تو ایک
ایک راہ لیکن وہ تو ایجنڈے میں حصہ تھا نا واپسی، لیکن وہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں 2 لیول، ایک تو پاکستان کے اندر ایکشنز، ملٹری ایکشنز بھی، اور جو بھی سیاسی اور اقتصادی ایکشن ہو سکتے ہیں، اور دوسرا افغان سائڈ کے ساتھ پاکستان انگیج کیے بغیر، چونکہ یہ بارڈر بہت ٹھیک ہے، انگیجمنٹ کی بات عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لایا جائے، کیونکہ مذاکرات شروع ہو گئے تھے اور واپسی تو اس میں ہے ایجنڈے پہ۔ پھر اس نے کہا کہ فیملی ملا کر کے 30-40 ہزار لوگ بن جاتے تھے، پھر اس کی بڑی اس پہ تنقید ہوئی کی ہے، اور وہ تو کیا مطلب ہے کہ عمران خان کی پالیسی بالکل غلط تھی، یا جو موجودہ لوگ کہتے ہیں یہ درست ہے کہ اس کو نہ لایا جائے، نہ لیں گے تو پھر مسئلہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ میں کسی بھی پالیسی کو غلط یا صحیح کہنے کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے سیکیورٹی کے اداروں کی بھی، چونکہ جو مذاکرات تو سیکیورٹی کے اداروں نے کیے، ان کی بھی اسیسمنٹ یہی تھی کہ اگر یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکے، بات چیت کو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بات چیت ہوتی ہے ملٹری ایکشن وغیرہ سے پہلے۔ اور افغان طالبان جب وہ حکومت میں آ گئے تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پاکستان ان سے بات چیت کرے۔ تو پاکستان نے اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ اب بات چیت سے جو نتائج نکلنا تھے، یا بات چیت کا پروسیس صحیح طرح چلا، ایجنڈا صحیح طرح طے ہوا، ان سٹیپس کو پوری طرح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، وہ باتیں میرے خیال پیچھے رہ گئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے ایک ٹیررزم جو پاکستان میں جاری رکھا ہوا ہے، اس کا جاری رہنا پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے۔ ٹھیک ہے، تو منصور صاحب، وہ کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن یہاں پہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اب ماضی کی طرح ضرب عضب تو نہیں ہو سکتا، جی، کیونکہ وہ تو ہے نہیں، اب تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہوتی۔ تو جس طرح آپ نے بھی کہا، پاکستان بھی کہتا ہے کہ اب ٹی ٹی پی ادھر ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہاں پر یہ کامیاب نہیں ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر ٹیررزم جاری رہی، تو کیا یہ کبھی کبھی رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ ہم وہاں ایکشن لے سکتے ہیں؟ آیا ہمیں قانون حق ہے کہ ہم کسی اور ملک میں، کیونکہ ہم تو پاکستان تو بارڈر سمجھتا ہے یہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو مناسب اپروچ ہوگی اس سلسلے میں وہ ہوگی کہ افغانستان میں جو حکومت ہے، افغان طالبان کے ساتھ جو ہمیں ان سے کوآپریشن چاہیے، وہ ہمیں وہ کوآپریشن مہیا کریں۔ وہاں پہ مختلف چیزیں افغان طالبان کے ساتھ اس وزٹ میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں، پہلے بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ کس قسم کے ایکشنز کیے جا سکتے ہیں جو افغان طالبان کی وہاں پہ پریزنس کو یا ان کے خطرے کو، تحریک طالبان کی پریزنس اور ان کے خطرے کو پاکستان میں ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جب ہم انگیجمنٹ کریں گے، بائیلیٹرل انگیجمنٹ، تو افغان سائڈ بھی کچھ پاکستان سے اپنے ریلیشنز کے متعلق کچھ ان کے بھی کچھ مطالبات ہوں گے، اور ان کے مطالبات یہ ہیں کہ بارڈر کراسنگز کے نظام کو امپروو کیا جائے، ٹریڈ ٹرانزٹ، لوگوں کو جو موومنٹ میں دقت ہو رہی ہے اس کو حل کیا جائے، ٹریڈ ٹرانزٹ اور اکنامک کوآپریشن کو بڑھایا جائے، جس سے افغانستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں ان کی ٹریڈ بڑھی ہے ہمارے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لیے اس ساری سچویشن کو جب تک ہم ایک ہولسٹک طور پر، ایک مجموعی طور پر نہیں دیکھیں گے، جو سٹیپس ہمیں افغان حکومت سے چاہیے تو افغان حکومت نے پورے کرنے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ تب ہوں گے جب ہماری ان سے مستقل بیسے پہ۔ لیکن آپ نے پریشر کی بات بھی کی تھی کہ افغان طالبان کی حکومت پر پریشر رہنا چاہیے، اور مطلب پریشر ہونا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تو کیا پریشر حل ہے، اور پریشر کس طرح؟ دیکھیں، پریشر یہ بیسیکلی پریشر ہی ہے جس کے نتیجے میں اس وقت دونوں ملکوں نے دوبارہ، میں کہوں گا، ری انگیج کرنا شروع کیا ہے۔ اور پریشر چونکہ اب اگر آپ جب انگیج کرتے ہیں اور دونوں سائڈیں اپنی اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں، تو اس میں گیو اینڈ ٹیک یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اہم ہے کہ افغان طالبان ان کے ٹی ٹی پی کے جو فائٹرز وہاں پہ یا کمانڈرز موجود ہیں، جن علاقوں میں موجود ہیں، ان کے خلاف ایکشنز لیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وزٹ کے نتیجے میں، اور اگر اس کے بعد اس انٹریکشن کو مزید آگے بڑھایا جائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے دوران رابط سے، ہاں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک وزٹ سے معاملہ حل ہونا بہت مشکل ہے۔ دوبارہ ایک وقفے پہ جاتے ہیں، واپس حاضر ہوں گے۔ دوبارہ حاضر ہے۔ منصور صاحب، ہماری وزارت خارجہ کا بیان آیا
اس میں ٹی ٹی پی کے علاوہ داعش کے خطرے کا ذکر کیا گیا. افغانستان کا جب بیان آیا اس میں انہوں نے ڈرون جو وہاں پر داخل ہوتے ہیں اس پہ اس کا مسئلہ اٹھایا، اور ماضی میں وزیر دفاع ملا یعقوب نے بھی کہا ہے کہ ڈرون پاکستان کی طرف سے جاتے، تو ان کی بھی ایک تشویش سامنے آئی ہے. پھر داعش کا بھی جو ہے وہاں پر کبھی کبھی وہاں سے بیان اس طرح آتے ہیں کہ داعش پاکستان میں ہے اور یہاں سے وہاں جاتے ہیں. ڈرون پہ چلتے ہیں پہلے. یہ جو کہتے ہیں کہ ڈرون پاکستان سے آتے، یہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ دیکھیں، پہلے تو گزشتہ جو 20 سالوں میں جو یہاں یو ایس اور نیٹو کی فوجیں موجود رہیں تو یہ ممکنات تھیں، یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے علاقوں سے ڈرون کا جانا وہ پاسبل رہتا تھا، اور صرف چونکہ ٹیکنالوجی ڈرونز کی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو ڈرونز بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں کور کر سکتے تھے. لیکن اب جو ہے ڈرونز یو ایس کی جو بیسز ہیں اس پورے گلف میں یا خطے میں کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو اوور فلائی تو کہیں نہ کہیں سے کریں گے. اگر پاکستان کی سپیس پہ سے نہیں کریں گے تو پھر کسی اور نیبر کی سپیس پہ سے کریں گے. نہیں، تو اگر پاکستان سے کرتے تو گناہ زیادہ ہمارا ہے یا ان کا ہے جہاں سے یہ اڑتے ہیں؟ نہیں، گلف سے آپ نے کہا اڑتے ہوں گے. ہاں، میرے خیال میں کہ یہ تو پھر ایک دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر انٹرنیشنل ساورنٹی کے مطابق کسی بھی ملک کے میں کسی ڈرون وارفیئر کا ہونا جو ہے وہ ان کی ساورنٹی کی خلاف ورزی ہے، اور یہی پوائنٹ افغان حکومت ریز بھی کرتی ہے. لیکن اس پوائنٹ کو حل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے نا کہ پھر جو وہاں پہ ایک جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہاں پہ داعش، القاعدہ اور ٹیررسٹ ٹی ٹی پی اور دوسرے ٹیررسٹ گروپس کی موجودگی، اس کے لیے اگر ان کی پاکستان کے ساتھ اور دیگر نیبرز کے ساتھ اچھی انگیجمنٹ ہوگی افغان حکومت کی، افغان طالبان کی حکومت کی، تو پھر میرا خیال ہے وہ کوآپریٹیو ایکشنز کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکے. ملا یعقوب نے جمعہ والے دن کہا کابل میں فوجیوں سے خطاب میں کہ ان کے بقول افغانستان کی فضا جارحیت کے اندر ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح، لیکن ملا یعقوب نے 31 جولائی جب امریکہ نے حملہ کیا اور ایمن الظواہری کو مارنے کا صدر امریکہ نے کہا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ڈرون آتے ہیں. کل پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن ڈرون وہاں پر یہی افغان طالبان، جب میں بھی کابل جاتا ہوں تو ان کا یہی وہ ہے. تو اگر یہ الفاظ ہو کہ جارحیت کے اندر ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی، اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے، گزشتہ 10-15 سالوں سے پاکستان اور افغانستان کی جو انگیجمنٹ ہے اس میں مستقل بنیادوں پر ان معاملات کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا نا. گزشتہ حکومتوں کے ساتھ چلو ان کے ساتھ ہو گیا، اگر وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں معاملات تو یہ خدشات کہ یہ ڈرون کہاں سے آ رہے ہیں، ڈرون کس طرح آ رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر طریقے سے نہ صرف ڈسکس کیے جا سکتے ہیں بلکہ ڈسکس کر لیں گے. امریکہ کو کون روکے گا؟ امریکہ تو آپ کی اجازت نہیں لے گا کبھی اگر ان کو ٹارگٹ نظر آ جائے کسی بھی جگہ. اگر یہاں پہ اس بارڈر ایریا میں، پاکستان افغانستان بارڈر ایریا میں اور افغانستان کے اندر ٹیررزم کے معاملات میں کمی ہوتی شروع ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو یہ اس قسم کے جو ڈرون وارفیئر میں بھی کافی کمی نظر آنی شروع ہو جائے گی. کوئی ریزن، کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ اگر وہاں پر معاملہ ٹھیک ہو. لیکن اگر ہمارے وہ فیکٹرز اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں بھی ہیں تو افغانستان کے ساتھ انٹریکشن تو ہمارے کنٹرول میں رہنا چاہیے. منصور صاحب، ایک اور سوال ہے اس موضوع سے تھوڑا سا الگ. ایک سفیر کی حیثیت سے مجھے آپ بتائیں کہ طالبان حکومت کو ابھی تک 1.5 سال میں کسی نے تسلیم نہیں کیا. جی، آپ کے خیال میں کیا مشکلات ہے، کیا وہ ہرڈلز ہے کہ کوئی بھی ملک اس کو تسلیم نہیں کر رہا؟ دیکھیں، طالبان کی جب حکومت آئی تھی 15 اگست کو، جب وہ کابل میں انہوں نے کنٹرول سنبھالا تھا تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ ایک نارمل گورننس سٹرکچر ایوالو کریں گے اور اس کے مطابق کوئی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر اپنا بنائیں گے. اس میں ڈیمانڈز انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور بہت سے افغانز کی یہ تھیں کہ انکلوسیوٹی ہونی چاہیے، پھر ہیومن رائٹس فریم ورک میں ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے تعلیم اور ان کے کام کرنے کی سہولتیں مہیا ہونی چاہیے، مواقع مہیا ہونے چاہیے، اور تیسرا ایشو یہی کاؤنٹر ٹیررزم کا تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا. ان تمام فیلڈز میں افغان حکومت نے شروع میں تو کچھ پروگریس کی تھی، لیکن اس افغان انٹرم گورنمنٹ تو یہ آپ کے خیال میں بنیادی وجوہات ہیں؟ یہی وہ میرا خیال بنیادی وجوہات ہیں جن کے اوپر افغان حکومت کو
Progress شو کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر نیبرز افغانستان کے ساتھ انگیج ہوں گے اور پاکستان خاص طور پہ انگیج ہوگا تو ان معاملات میں بھی آگے بڑھنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. کیا آپ کے خیال میں کوئی ٹیکنیکل کوئی قانونی مشکلات بھی ہیں؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے جو بلیک لسٹ ہے جی اس میں اکثر طالبان لیڈرز شامل ہیں، تو ٹریول پابندیاں بھی ہیں، سفری پابندیاں بھی ہیں، کچھ لوگ وانٹڈ بھی ابھی ہے امریکہ کو بھی. یہ بھی ایک مشکل ہے ریکگنیشن میں. دیکھیں یہ مشکل ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز افغان طالبان پہلے ایک انسرجنسی میں تھے، وہ ایک لڑائی میں تھے یو ایس اور نیٹو کے اگینسٹ، اور اس وقت کی جو حکومتیں تھیں اب وہ حکومت میں ہیں. اور حکومت میں جب ایک آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک گورننس کا اور پولیٹیکل فریم ورک دینا ہوتا ہے ملک کو، اور پھر ان معاملات پہ جو افغان پاپولیشن کی بھی ڈیمانڈ ہیں، ہیومن رائٹس ہو گئے، عورتوں کے لڑکیوں کے سکول ہو گئے، لڑکیوں کے یونیورسٹی میں تعلیم ہو گئی، یعنی زیادہ ناراضگی کی بنیاد یہی ہے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں ان کو، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ایک رول ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ان کے ایسٹس فریز کیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو بینکوں پہ ریسٹرکشنز لگائیں، میرا خیال ہے ان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. اس سے عام افغان بہت زیادہ متاثر. منصور صاحب چلتے ہیں ذرا ایک پاکستان افغانستان تعلقات. 2 دسمبر کو ہمارے سفیر پہ حملہ ہوا، ناظم الامور صاحب پہ. 5 دسمبر کو یہاں آئے، ابھی تک یہاں پہ ہے. تو کیوں مطلب ہے کہ ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ انگیج رہے، جب سفیر سفارت خانہ ہے بالکل ہے، لیکن جب سفیر نہ ہو تو پھر وہ روایت طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتا. تو واقعی ابھی تک طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کو کیوں پاکستان نہیں بھیج رہا سفیر؟ دیکھیں بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت 2 دسمبر کو ہمارے سفیر، ہمارے ہیڈ آف مشن کے اوپر وہاں پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی. اور میں ابھی ریسنٹلی ان سیکیورٹی گارڈ جن کو 4 گولیاں لگی تھیں، کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوتے تھے وہ، تو میں ان کو ملنے گیا تھا، ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا، اور اللہ کا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جو تفصیلات بتائیں وہ کافی تشویشناک ہیں. اور آپ نے بھی اس پریمیسز کو ایمبیسی کے وزٹ کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کافی ایک خطرہ موجود ہے اس قسم کے اٹیک کا. تو اس میرا خیال تشویشناک صورتحال کی وجہ سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ آف مشن واپس نہیں جا سکے، کیونکہ سیکیورٹی کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو سیکیورٹی کے خطرات ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں حکومتوں کو مل کر اس معاملے کو پہ جو بھی ایک مناسب حل ہو سکتا ہے اس کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک پاکستان اور افغانستان کی جس قسم کے گہرے تعلقات ہیں، یا جس قسم کے تعلقات کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک بہت فعال ڈپلومسی مشن کی طرف سے، دونوں ملکوں کے مشنوں کی طرف سے بہت ضروری ہے. صحیح ہے. اب ایک آخری سوال، اکثر یہ تو ابھی طالبان نے بارڈر بھی بند کیا، انہوں نے جیسے کہا پاکستان نے وعدے پورے نہیں کیے، مبہم سا انہوں کا مطالبہ تھا. پھر سنا گیا کہ شاید مریضوں کے ساتھ کچھ، چلو ویزے کا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، آپ سفیر رہے وہاں پہ، یہ کیسے ہوگا؟ اور ویزے جب سخت ہوتے ہیں تو پھر افغان شکایت کرتے ہیں کہ ایجنٹ جو ہے $1000 مانگتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ کیوں ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے؟ میں آپ کو بالکل اس سوال کو ایڈریس کرتا ہوں. 1 منٹ سے بھی کم ہے. 2020 میں جو ویزا پالیسی حکومت نے نافذ کی تھی پاکستان نے، وہ بہت اچھی پالیسی تھی. اس کے مطابق ہمیں ان کو، افغان لوگوں کو، افغان فیملیز کو ملٹیپل انٹری ویزا دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے جائز یہاں پہ چیزوں کے لیے آ جا سکیں. اور اب چونکہ گزشتہ کئی مہینوں میں چونکہ بہت سے افغانز یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے اور واپس نہیں گئے، اس قسم کی شکایت کی وجہ سے ویزا میں جو سختی دیکھنے میں آئی، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب بھی ویزا مشکل ہو جائے گا، ویزے کا پروسیس، تو ساتھ ہی بلیک مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور مجھے بھی لوگوں نے بتایا کہ اس طرح ویزوں کے اوپر بلیک مارکیٹ چل رہی ہے، پہلے بھی چلتی رہتی تھی. میرا خیال ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مل کر ایک ویزا سسٹم اور لوگوں کے آنے جانے کی جو طورخم پہ یا چمن پہ سہولیات ہیں، جو بارڈر بند کیا تھا چند سیکنڈ میں بتائیں، طالبان نے جو بارڈر بند کیا، دیکھیں اس کی مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی. طالبان افغان حکومت کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں کی موومنٹ، ٹریڈ، ٹرانزٹ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں جا رہا تھا
تو اس موقع پہ بارڈر بند کرنے کی بجائے اگر وہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اپنے خدشات ریز کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ بارڈر کھل گیا ہے اور وہ بارڈر، لیکن ان بارڈر کراسنگز کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب تھے پاکستان کے سفیر، سابق سفیر کابل میں۔ طاہر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔